الحمد لله الذي جل وعلا، والصلاة والسلام على شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى آله النجباء وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دکتور نوڑمبے گزرد کمینا حضرت مولانا اسماعیل صاحب داغو والدین داغو ترنا رشتہ دار خپل خپلوان ټول ته مبارکباد ورکوم او ډېر د خوشحالۍ موقع ده چې الله رب العالمین زموږ دغه بچی عالم فاضل کو. بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالی نے دین میں رکھی ہے، بے دینی میں نہیں. دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام دین ہے. اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام ہیں. جو کرنے کے کام ہے اس کو اوامر کہا جاتا ہے، جو نہ کرنے کے کام ہے اس کو نواہی کہا جاتا ہے. اور جو کرنے کے کام ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اتموا الحج وبالوالدین احسانا وغیرہ، یہ بھی کامیابی کامرانی کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو نہ کرنے کے کام ہے لا تزنوا لا يغتب بعضكم بعضا لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، جسے اللہ تعالی نے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے اہل و عیال کو بچانا، پرہیز گریز کرنا، یہ تقویٰ ہے. یہ عجیب اللہ کے قربت کا کامیابی اور کامانی کا ذریعہ ہے. اور توبہ کیا ہے؟ گناہوں پر قولاً فعلاً پیشمانی کا نام کیا ہے؟ توبہ. اب یہ دین سمجھنے کے لیے علم روشنی، پڑھنا پڑھانا یہ حکم خداوندی ہے. اور اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے تمام احکامات میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہے
وہ یہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، روزے کا حکم بعد میں نازل، نماز کا حکم بعد میں نازل، جہاد کا حکم سب سے پہلے وہی جو نازل ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور پڑھنے کا حکم۔ حضرت شاہ صاحب لکھتی ہے کہ پڑھنے کا حکم پہلے کیوں آیا؟ پہلے اس بات کو، اس کے بہت سارے عوامل ہیں لیکن میں ایک بات کرتا ہوں۔ پڑھنے کا حکم اسی لیے آیا کہ وہ دور تھا جاہلیت کا، جہالت کا، کوئی کالج یونیورسٹی پڑھانے کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی تعلیمات نہیں تھی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کا مصداق تھا، کیونکہ تھا عالم انسانیت آگ کے کنارے پر تھی۔ اسی وقت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پہلی ہوئی یہ نازل ہوئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ذات سے شروع کریں، ذات۔ میں انسان ہوں، میں ایک ذات ہوں۔ ایک انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ ارفع چیز وہ دل ہے۔ اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ یہ دل جو ہے اس کو بھی زنگ لگتی ہے۔ ان القلوب تزدر کما یزدر الحدید، دل کو ایسی زنگ لگتی ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتی ہے۔ اب زنگ ختم کرنے کے لیے ریگمال سائیکل کیا جاتا ہے، ریگمال کیا جاتا ہے، تو دل کی کدورت ہے گانے بجانے سے ختم ہوتی ہے، فلم دیکھنے سے ہوتی ہے، منشیات چرس آئس استعمال کرنے سے دل کی کدورتیں ختم ہوتی ہے، عیاشی بدماشی کرنے سے دل کو سکون ملتی ہے؟ دل کو سکون کس سے ملتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر۔ قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے نفس کو سکون ملتی ہے، دماغ کو سرور ملتی ہے، بے حیائی فحاشی گانے بجانے سے ملتی ہے۔ گھر کی بات کرو، آپ کہتے ہیں گھر میں بے برکتی ہے، یہ برکتی نہیں، یہ بے دینی ہے۔ صاف کہہ دو نا، سوچ لو اپنے گریبان میں کہ آپ کے گھر میں ڈراموں کی آوازیں زیادہ ہیں، فلموں کی آوازیں زیادہ ہیں، گالیاں زیادہ ہے، بد اخلاقی بدتمیزی زیادہ ہے، یا قرآن کی تلاوت ہو رہی؟ یہ تو خانے خالی ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، ذکر فکر نہ ہو، دین نہ ہو، تو اس کو آپ بے برکتی نہ کہیں، اس کو بے دینی کہیں۔ تو بے دینی میں برکت ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اولاد کہاں سے فرمانبردار ہوگی؟ اور یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دنیا بھی غرق ہے، آخرت بھی غرق ہے۔ پھر
جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ کسی نے جادو کیا ہے، بندش کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں کیا ہے، تم خود ٹھیک ہو جاؤ۔ موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں، خود ٹھیک ہو جاؤ۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، خود انسان بن جاؤ نا۔ اور جب ذات میں یہ بات ہے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، درس قرآن نہیں ہے، فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہے، سیروزہ نہیں ہے، چلہ اور تبلیغی جماعت کے ساتھ بیٹھنا آپ کو مشکل پڑتا ہے، دین اور دیندار علماء طلباء صلحاء کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، انتہا پسند فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، یہ تو علماء ہے، دیندار ہے، قرآن پر ایمان لاؤ۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پر تو ایمان رکھو نا۔ قرآن اللہ کا کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن ایسا کتاب ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، دنیا کی کوئی طاقت اس کی زبر زیر میں بھی تبدیلی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ قرآن اللہ کا آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ آج ہم بیٹھے ہیں کس خوشی میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب فاضل ہو گئے، عالم بن گئے، پیغمبر کا وارث بن گیا۔ قوم کی رہنمائی کریں گی شریعت مطہرہ کے حوالے سے۔ والدین کتنے خوش ہیں، رشتہ دار کتنے خوش ہیں، ہم سب کتنے خوش ہیں، خوشی میں کون جمع ہے؟ دین کا کام کرے گا، کیونکہ کامیابی کس میں ہے؟ دینی میں۔ مال و دولت میں کامیابی ہوتی قارون کامیاب ہو جاتا، حکومت سلطنت بادشاہت میں بغیر دینی عنصر کے کامیابی ہوتے نمرود کامیاب ہو جاتا، فرعون کامیاب ہو جاتا، شداد کامیاب ہو جاتا۔ یہ ذہن میں رکھو۔ آئیے مولانا حاجی سید زرغون شاہ صاحب، یہ ہمارے PP3 کا امیدوار ہے، کتاب نشان ہے اس کا، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے پڑھا ہے۔ علماء کی قدر کرو۔ علی سے حضرت یہ پڑھا شاہ تمہیں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اسے بنے کے اس پر علماء نے اعتماد کیا ہے، علماء نے اس کو PP3 کے لیے کھڑا کیا ہے، کتاب نشان ہے۔ علماء کی قدر کرو۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل دونوں برابر ہے؟ عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، علماء کرام کی قدر کرو۔ اور جب آپ علماء کی قدر نہیں کریں گے، طلباء دین اور دینداروں کی قدر نہیں کرو گے، تو پھر آپ کو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ علم تو نور ہے نا۔ علم کیا ہے؟ علم ہر کسی کو اللہ نہیں دیتا۔ اور امام شافعی سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی استاد حضرت وکیع رحمہ اللہ کو شکایت کی، شکوت وکیع سوء حفظی، شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی سے فرماتے کہ میں نے امام وکیع کو شکایت کی، میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، علم ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے، کیا کروں؟
فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، فرمایا کہ گناہ کو چھوڑ دو، کیونکہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، گناہگار کو اللہ اپنا علم نہیں دیتا. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، گناہگار کو اللہ علم نہیں دیتا. علماء کرام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انما یخشی، بچے کون ڈرتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے انما یخشی اللہ علماء، حفاظ بیٹے علماء کی قدر کرو. علی سے وہ اور بڑے گھوم تیار ہے باندھا درست ہو ہاں خبر ہوتا